راستہ اور طریقہ اور ذرائع ہیں ان کو استعمال کرنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہ نشین پر تشریف فرما صدر جلسہ وہ صدر کل ہند مجلس تعمیر ملت، وہ صدر مشترکہ مجلس عمل حضرت مولانا عبدالرحیم قریشی صاحب، شہ نشین تشریف فرما حضرت مولانا ابوالباشا سلطانی صاحب، مولانا رحیم الدین انصاری صاحب، مولانا مسعود حسین مشہری صاحب، مولانا جعفر پاشا صاحب، مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی، میئر مجلس بلدیہ حیدرآباد اور معزز حاضرین اکرام اور میرے برادرم نقین قادری صاحب، عزیزان ملت، میں سب سے پہلے صدر جلسہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آخر میں بولنے کا موقع دیا۔ میں ان سے معذرت بھی چاہتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان کی عزت افزائی کے سلسلے میں۔ معزز حاضرین اکرام، مشترکہ مجلس عمل کی جانب سے بابری مسجد کی شہادت کے خلاف اس جلسے کا انعقاد عمل میں لایا جا رہا ہے۔ میں صدر جلسہ کی اجازت سے اس بات کو آپ کے سامنے سب سے پہلے رکھنا چاہوں گا کہ ہم تمام سے یہ اپیل کی جاتی ہے جو آج اس جلسے میں جو لوگ شرکت کر رہے ہیں اور ٹی وی کے ذریعے جو ہمارے معزز دوست بزرگ ہماری ماں اور بہنیں جو سن رہی ہیں اس جلسے کو، آپ تمام سے اس بات کی اپیل کی جاتی ہے کہ 6 دسمبر کے دن جو جمعے کا دن ہے، ہم پرامن طور سے اپنے بند کو منائیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہر حال میں نہ صرف شہر حیدرآباد بلکہ پورے ملک میں پرامن طریقے سے ہم اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں، اور اس بات کو ذہن نشین کر لیجیے کہ خدا نہ خواستہ کوئی حرکت ہوگی تو اس کا فائدہ دشمنوں کو پہنچے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر کوئی ہمارے صبر کو یا پھر ہم کو للکارتا ہے کسی قسم کی کسی بات کی یا پھر کوئی بیان دے کر، تو ہم کو صبر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ بہترین خراج عقیدت اور جدوجہد بازیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم امن کو مضبوط کریں، اور نہ صرف کہ ہماری لڑائی ضرور ہے مگر یہ ہندوستان کی لڑائی بھی ہے۔ بابری مسجد کی شہادت یقیناً مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہے، وہیں پر اس ملک کے لیے بھی ایک بہت بڑا صدمہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات کو کہتا آ رہا ہوں اور پھر سے کہہ رہا ہوں کہ بابری مسجد ہمارے لیے کوئی سیاسی پولیٹیکل مسئلہ نہیں ہے۔ آج مشترکہ مجلس عمل اگر اس جلسے کا انعقاد عمل میں لاتی ہے تو اس کا مقصد یا منشا یہ نہیں ہے کہ ووٹ کو حاصل کیا جائے یا ووٹوں کو بٹورا جائے۔ ہم یہ جلسہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ملک میں پارلیمانی جمہوریت ہے، اور پارلیمانی جمہوریت ہم کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ
ہم اپنے غم اور غصے کا اظہار کریں۔ فریڈم آف ایکسپریشن آرٹیکل 19 دفعہ 19 اس ملک کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور ہم اس لیے اپنی آواز کو، اپنے احتجاج کو بلند کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اہم مسئلہ اس لیے ہے، اور دنیا کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جو لوگ ہم کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس طرح ایک جسم کو زندہ رہنے کے لیے ایک دھڑکتے ہوئے دل کی ضرورت ہے، اس طرح ایک مسلمان کی زندگی کے لیے ایک مسجد کا رہنا بہت ضروری ہے۔ ہمارا ایمان، ہماری ایمانی زندگی کا آغاز مسجد سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کے جسم میں دل بند ہو گیا تو جسم مردہ ہو گیا، اور ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم تصور میں بھی سوچ نہیں سکتے کہ ہمارے محلے میں کوئی مسجد نہ ہو، اور ہم یہ کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کو تشریف لائے، ہجرت کیے۔ میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد کو تعمیر کیا، بعد میں امت کی ماؤں کے لیے حجرے کی تعمیر ہوئی۔ مسجد ہمارے لیے اہم کیوں ہے؟ مسجد ہمارے لیے اہم اس لیے عزیز دوستو، جیسا کہ ابھی مسعود حسین مجتہدی صاحب نے اپنے خطاب کے دوران اس حدیث کو دہرایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مسجد۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وضو کر کے مسجد کی طرف جاتے ہو فرض نماز ادا کرنے کے لیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ایک ایک قدم پر تمہارے گناہ معاف ہوتے اور تمہارے درجات کو بلند کیا جاتا۔ ہمارے لیے مسجد اہم اس لیے عزیزان ملت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی مسلمان کو دیکھتے ہو کہ مسجد کو جاتا ہے تو تم اس کی ایمان کی گواہی دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مد نظر مسجد ہمارے لیے اہم اس لیے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اندھیروں میں مسجد میں جاتا ہے، جو اندھیروں میں مسجد کی طرف جاتا ہے، قیامت کے دن اس کو کامل نور دیا جائے گا۔ دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارے لیے مسجد اہم کیوں ہے۔